ایک انصاری صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ان کی مہمانی کروں گا۔ وہ انہیں گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، جو عزت و احترام اور ان کی خدمت ہو سکے کرنا، اس میں کسر باقی نہ رکھنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم، بچوں کی خاطر تھوڑا سا کھانا میں نے رکھا ہے اور اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ صحابی نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اسے بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقے سے رات گزاری، جس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جو صحابہ کے یہاں پیش آئے۔ چنانچہ ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا ہے کہ ایک صحابی ہر روز روزہ رکھتے تھے۔ افطار کے لیے کوئی چیز کھانے کی میسر نہ آتی۔ ایک انصاری صحابی حضرت ثابت نے انہیں دیکھ لیا، بیوی سے کہا کہ میں رات کو ایک مہمان لاؤں گا، جب کھانا شروع کریں تو تم چراغ کو درست کرنے کے ہیلے سے بجھا دینا اور جب تک مہمان کا پیٹ نہ بھر جائے خود کھانا نہ کھانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ساتھ میں سب شریک رہے جیسے کہ کھانا کھا رہے ہوں۔ صبح حضرت ثابت جب رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آیا۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری مدینہ منورہ میں سب سے بڑے باغ کے مالک تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بحیرہ تھا، وہ انہیں بہت ہی زیادہ محبوب اور عزیز تھا۔ مسجد نبوی کے قریب وہ باغ تھا، پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور وافر مقدار میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن شریف کی آیت جس کا ترجمہ تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو کہ جو تمہیں پسند ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اپنے باغ بحیرہ سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد